اس رکوع میں تخویف اخروی کا بیان ہوگا۔ رکوع کا موضوع اور خلاصہ قدرت باری تعالیٰ سے اثبات قیامت، اسباب گمراہی، جوارح اور اعضاء کی گواہی، سرزنش مشرکین، اسباب رسوائی۔ پہلی آیت ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اس کا مضمون ہے تذکیر بما بعد الموت۔ جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو الی النار، جہنم کی طرف، فہم یوزعون، مجرمین کی کیفیت حشر، پس وہ روکے جائیں گے، یا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے فہم یوزعون، پس ان کو جماعتوں جماعتوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ زیادہ مفسرین ترجمہ فہم یوزعون، پس وہ روکے جائیں گے۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت جب اپنی قدرت سے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا تو قبروں سے اٹھا کر ان کو میدان محشر کی طرف، حساب کتاب والی جگہ کی طرف لایا جائے گا۔ یہ یحشر اعداء اللہ موقف حساب میں جمع کرنا مراد ہے، جہاں حساب لیا جائے گا یعنی میدان محشر، اور وہاں جہنم بھی قریب ہوگی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، تو وہاں ان کو روکا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جماعت در جماعت لوگ آئیں گے، کفار اور مشرکین، آگے جو جماعت پہنچے گی اس کو روک لیا جائے گا، پچھلی جماعت آئے گی اس کو بھی روک لیا جائے گا، تیسری آئے گی اس کو بھی روک لیا جائے گا۔ تو ان کو انتشار سے اور ادھر ادھر ہونے سے بچانے کے لیے سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ جب میدان محشر میں مقام حساب کتاب میں جمع ہو جائیں گے، جہنم بھی قریب ہوگی، تو وہاں پھر ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، جو آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں حتیٰ اذا ما جاؤوہا، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے وہ اس جہنم پر، شہد علیہم، تو گواہی دیں گے ان کے خلاف، سمعہم، شہادت جوارح، ان کے کان، و ابصارہم، اور ان کی آنکھیں، و جلودہم، اور ان کے چمڑے، بما کانوا یعملون، اس چیز کی جو وہ عمل کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف فرما تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول، وہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں تشریف فرما تھے، مسکرا پڑے۔ پھر حضور نے فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ تو ہم نے عرض کی اللہ خوب جانتا ہے آپ کیوں ہنسے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو بندہ گفتگو کرے گا اپنے رب کے ساتھ، اس گفتگو پر مجھے ہنسی آئی ہے۔ پھر فرمایا قیامت والے دن جب حساب کتاب ہوگا
تو بندہ اپنے رب سے کہے گا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تجھ پر ظلم نہیں ہوگا؟ اللہ فرمائے گا بالکل وعدہ کیا تھا کہ تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر بندہ کہے گا کہ آج پھر مجھے اپنے خلاف کسی کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تیرے خلاف اور کوئی گواہی نہیں دے گا، تیرے خلاف تیرے اعضاء ہی گواہی دیں گے۔ اس وقت پھر بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، زبان کو بند کر دیا جائے گا۔ اس وقت یہ بات ہوگی شہد علیہم سمعہم، کانوں کو اللہ حکم ارشاد فرمائیں گے، آنکھوں کو اللہ حکم ارشاد فرمائیں گے، پورے جسم کے چمڑے کو اللہ حکم ارشاد فرمائیں گے۔ یہ اعضاء بول پڑیں گے دنیا میں انسان نے جو کام کیے ہیں حق حق اور سچ سچ وہ گواہی اعضاء دیں گے اس کے خلاف۔ اللہ اس نے مجھے اس کام پر لگایا تھا، اللہ اس نے مجھے اس کام پر لگایا تھا، اللہ اس نے فلاں جگہ پر یہ کام کیا تھا۔ سورہ یاسین میں بھی آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج ہم منہ پر مہر لگا دیں گے اور یہ اعضاء ہمارے ساتھ جو ہے نا کیا کریں گے، باتیں کریں گے، گفتگو کریں گے۔ یعنی انسان کے جو دنیا کی زندگی کے اعمال ہیں ان کے بارے میں اس کے خلاف وہاں اللہ کے سامنے میدان محشر میں گواہی دیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس وقت جو ہے نا یہ جب بندہ کہے گا کہ مجھے اپنے خلاف منکر نکیر کی گواہی قبول نہیں ہے کہ اس نے یہ میرے خلاف نعوذ باللہ ظلم لکھ لیا ہے، تب اللہ رب العزت وہ کہے گا مجھے ایسا گواہ جو میرے اپنے گھر کا ہو وہ مجھے قبول ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت اپنے اس کے گھر سے گواہ یا اس کے اپنے اعضاء کی گواہی جو ہے نا پیش فرمائیں گے، اور اللہ رب فرمائیں گے کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تیرے حساب کی کتاب کے لیے تیرا اپنا نفس ہی کافی ہے۔ اس وقت یہ اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودہم، مجرمین کا اپنے اعضاء سے مکالمہ، جوارح سے مکالمہ۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے کفار اور مشرکین مجرمین، ہاں جی مومنین میں سے جو مجرمین ہیں ان کا بھی یہی حال ہوگا، لجلودہم، اپنے چمڑوں سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، کیوں گواہی دی تم نے علینا ہمارے خلاف، لام ہو تو حق میں، علا ہو تو خلاف، ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قالو، جواب جوارح، اعضاء جواب دیں گے، انطقنا اللہ الذی، قدرت باری تعالی، بلوا دیا ہم کو اللہ نے، وہ اللہ انطق کل شیء، جس نے بولنے کی طاقت دی ہر ایک چیز کو، وہو خلقکم اول مرۃ، قدرت باری تعالی سے اثبات بحث بعد الموت، قدرت باری تعالی سے اثبات بحث بعد الموت۔ وہو خلقکم اول مرہ، وہ اللہ وہ ذات ہے پیدا کیا اس نے تم کو اول مرۃ، پہلی مرتبہ یعنی دنیا کے اندر، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو۔ مجرمین اپنے اعضاء کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ بھائی تم نے یہ ہمارے خلاف گواہی کیوں دی ہے؟ مشکات شریف کی روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ مجرمین کہیں گے کہ ہم نے جو اللہ کے سامنے یہ تقریر کی ہے، گفتگو کی ہے کہ ہمیں کسی کی گواہی اپنے خلاف قبول نہیں ہے، اس گواہی اس انکار سے تو ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ تم اعضاء جو ہے نا کیا ہو جاؤ جی، عذاب سے بچ جاؤ، تمہیں ہی تو ہم عذاب سے بچانے کے لیے کسی کی گواہی کا ہم کیا کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے، تم نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی ہے، تو آج عذاب جو ہوگا تو تم خود اس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اعضاء جواب دیں گے کہ اس رب قادر کے سامنے ہماری کیا مجال تھی کہ ہم گواہی دینے سے انکار کر دیتے، جس نے دنیا کے اندر ہر بولنے والی چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی تھی، آج ہمیں اس نے بولنے کی طاقت عطا فرما دی ہے، تو اس نے ہمیں گواہی دینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو ہم اس رب قادر کے سامنے ہاں جی انکار کی بالکل گنجائش
نہیں رکھتے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ اس بات قیامت کہ جو رب حقیر قطرہ آب سے ایک اچھا خوبصورت باشعور اور باعقل انسان پیدا کر کے اس کو چلتا پھرتا کر سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اور جو قطرہ آب سے انسان کو پیدا کر کے دنیا میں بولنے کی وہ طاقت دے سکتا ہے، اس چمڑے کی زبان کے اندر یہ بولنے کی قدرت رکھ سکتا ہے، وہ قیامت والے دن ان اعضاء کے اندر بھی بولنے کی طاقت رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ کوئی روشن خیال اور عقل کے پیچھے چلنے والا آدمی یہ نہ کہے کہ یہاں جو ہے نا یہ کیسے ہوگا کہ انسان کی یہ ہاتھ بولیں گی اور یہ انگلیاں بولیں گی اور یہ انسان کے کان بولیں گی اور انسان کی آنکھیں بولیں گی۔ جو رب اس زبان میں بولنے کی طاقت رکھ سکتا ہے وہ ان اعضاء کے اندر بھی بولنے کی طاقت رکھ سکتا ہے، اس لیے اس پر کسی کو تعجب کی اور کسی کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کے سرکاری گواہ ہیں، یہ انسان کے اعضاء اللہ رب العزت کے سرکاری گواہ ہیں، جو قیامت والے دن جیسے دنیا کے اندر عدالت لگتی ہے نا تو کچھ سرکاری گواہ ہوتے ہیں، وہ سرکاری گواہ پھر سرکار کے حق میں کیا دیتے ہیں؟ یہ گواہیاں دیتے ہیں لوگوں کے خلاف۔ یہ اللہ رب العزت کے سرکاری گواہ ہیں جو قیامت والے دن اللہ کے سامنے پھر بندے کے خلاف کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے۔ اس لیے انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان ہر وقت ہوش میں رہے اور ایک لمحہ بھر بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ چیزیں ایسی اللہ نے انسان کے ساتھ لگا دی ہیں کہ بہت ہی مخفی طریقے سے انسان کا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میں دنیا سے چھپ کر کے یہ کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ دنیا کے انسانوں سے انسان چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جس کو جا کر کے حساب کتاب دینا ہے اس سے انسان نہیں چھپ سکتا۔ انسان کے یہ اپنے اعضاء، آج دیکھو دنیا نے جو تحقیق کا ایک طریقہ کار نکالا ہے نا، فنگر پرنٹ، یہ قرآن کی آیات سے لیا ہے۔ انگلیاں جو ہے نا، دیکھو نا آج شناختی کارڈ بنانے کے لیے جاتے ہو تو وہ فنگر پرنٹ لیتے ہیں، جو انگلیوں کی جو ہے نا تصویریں لیتے ہیں۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ ایسی اپنی قدرت سے لکیریں لگائی ہیں کہ کروڑوں انسان دنیا میں، اربوں انسان موجود ہیں، ایک انسان کے ہاتھ کی لکیریں دوسرے انسان کے ہاتھ کی لکیروں کے ساتھ نہیں ملتی۔ واہ ربا تیری کتنی بڑی قدرت ہے۔ ایک گھر میں کتنے انسان ہیں، حقیقی رشتہ ہے ماں باپ کا، بیٹے کا، بیٹیوں کا، لیکن ان کے بھی یہ نشانات انگلیاں جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ اور اللہ رب العزت کی کیسی عجیب قدرت ہے۔ لوہا جو ہے نا، لوہا کتنی مضبوط چیز ہوتی ہے، اس کو انسان استعمال کرے نا تو چلتے استعمال ہوتے ہوتے وہ گھس جاتا ہے۔ وہ لوہا استعمال ہوتے ہوتے کیا ہو جاتا ہے؟ گھس جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے رگڑ کھا کھا کے۔ اور میرے اللہ تیری کتنی بڑی قدرت ہے، یہ ہاتھوں پر باریک سی لکیریں، انسان سارا دن مزدوری کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، ٹوکریاں اٹھاتا ہے، لیکن مجال ہے کہ اللہ کی لگائی ہوئی یہ لکیریں ختم ہو جائیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ایسا قدیر، ایسا علیم و خبیر رب جس نے یہ نظام بنایا ہے، اس نے حساب و کتاب کے لیے بھی ایک عجیب نظام بنایا ہے۔ اس لیے انسان کو ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچانا چاہیے، ورنہ حساب کتاب بہت مشکل ہوگا۔ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم، سرزنش مشرکین۔ وما کنتم تستترون، اور نہیں تھے تم چھپتے، ان یشہد، ان سے پہلے من مقدر ہے، ناو کا قاعدہ آپ نے پڑھا ہے، ان انا پر جارہ کیسن محذوف ہوتا ہے، من ان یشہد علیکم، نہیں تم چھپتے تھے، ان یشہد اس بات سے کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف، سمعکم تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے، ولیکن ظننتم ان کا عقیدہ فاسدہ، لیکن تم گمان کرتے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، کثیراً بہت سارے اعمال کو، مما تعملون جو تم کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا میں انسان انسانوں سے چھپ سکتا ہے،
دنیا کی مخلوق سے چھپ سکتا ہے، لیکن جہاں بھی کسی مخفی اور پوشیدہ جگہ پر چلا جائے وہ اپنے اعضاء سے نہیں چھپ سکتا، اس لیے کہ اعضاء ہر وقت انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں اللہ رب العزت کے بارے میں یہ غلط عقیدہ رکھتے تھے۔ کفار اور مشرکین کا دو مطلب اس آیت کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمہاری خرمستیوں کو دیکھ کر کے، تمہارے برے اعمال کو دیکھ کر کے، دنیا میں تمہارے انہماک کو دیکھ کر کے، اللہ کے احکامات سے نافرمانی کو دیکھ کر کے، آخرت سے تمہاری غفلت کو دیکھ کر کے یوں محسوس ہوتا تھا کہ تمہارا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو نہیں جانتا۔ تمہارے کام ایسے سے، جیسے کوئی آدمی ایسے لگا ہوا ہو نا شیطانیوں میں، تو آدمی کہتا ہے تو اس طرح لگا پہ جس طرح تو کوئی ویکھنا ہی نہیں پہ جی۔ یا اس آیت کا مطلب یہ ہے، حقیقت نہیں ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا اللہ نہیں جانتا، مقصد یہ ہے کہ تم اتنے برے اعمال میں اتنے زبردست قسم کے جو ہے نا منہمک تھے، اللہ کی نافرمانیوں میں اس طرح مبتلا تھے، گویا تمہارے ان اعمال کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو نہیں جانتا۔ ایک یا یہ کہ فی الحقیقت جو ہے نا ان کفار مشرکین کا کفار کا عقیدہ تھا اللہ ہمارے اعمال کو جانتا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کفار کا عقیدہ یہ تھا بعض کا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں غلافہ کعبہ کے اندر جو ہے نا چھپا ہوا تھا، 3 آدمی آئے، ایک ثقیف قبیلے کا اور 2 قریشی خاندان کے، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ میں نے وہ باتیں سنی، ایک کہہ رہا تھا، سوال کرتا ہے کہ اللہ بھائی ہمارے باتوں کو اور ہمارے کاموں کو جانتا ہے؟ دوسرا کہنے لگا بھئی باتیں اگر آہستہ کی جائیں پھر تو نہیں جانتا، اونچی کی جائیں پھر جانتا ہے۔ تیسرا کہنے لگا اگر اللہ جانتا ہے تو پھر سب کچھ ہی جانتا ہے، نہیں جانتا تو پھر نہیں جانتا جی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت اتاری یہ آخر تک کہ تم جو ہے نا کیا ہے جی وما کنتم تستترون سے لے کر آخر تک یہ اللہ رب العزت نے آیت اتاری کہ تم ظاہر ہو کر کے کرو یا چھپ کر کے کرو، تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ تمہارے ہر قول کو، اللہ تمہارے ہر فعل کو جو ہے نا کیا کرتا ہے جی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور تمہاری نگرانی کے لیے اللہ نے تمہارے اوپر خود جو ہے نا کیا کر رکھے ہیں جی، ہاں جی سرکاری گواہ مقرر کر رکھے ہیں، کرامن کاتبین۔ یہ بھی ایک ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے، وہ ریکارڈ ادھر لوح محفوظ میں جا رہا ہے، اور ایک ریکارڈ تمہارے اپنے وجود کے اندر جو ہے نا سیڑھیاں تمہاری تیار کی جا رہی ہیں۔ بات سمجھو جی، آج کل ان باتوں کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا۔ ایک دور تھا نا جب یہ سائنسی ایجادات اور یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی نا تو یہ باتیں سمجھنی مشکل تھیں، لیکن آج جب یہ ہمارے سامنے یہ چھوٹا سا میموری کارڈ ہے جی، چھوٹا سا میموری کارڈ، اور اس کے اندر پورا جو ہے نا انسان اپنی زندگی کا سب کچھ اس کے اندر جو ہے نا سمو لیتا ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر کے انسان کا دل و دماغ گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت جو اللہ قدیر ہے، قادر مطلق ہے، اس نے واقعتاً ہمارے اعضاء کے اندر ایسا نظام لگا دیا ہے جو ہماری پوری زندگی کا ریکارڈ کس کے اندر کیا ہو رہا ہے جی مرتب ہو رہا ہے۔ تم نہیں چھپتے تھے اس بات سے کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان اور نہ ہی تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے، لیکن تم گمان کرتے تھے، یہ عقیدہ فاسدہ ہے کہ بے شک اللہ نہیں جانتا کثیراً بہت سارے اعمال کو جو تم عمل کرتے تھے۔ اسی عقیدہ فاسدہ کی بنیاد پر تم نے اپنی زندگی خراب کی ہے۔ اگر تم اللہ کو جانتے کہ علم والا ہے اور تمہارا یقین ہوتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہرگز تم اس طرح غفلت کی زندگی نہ گزارتے، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرتے، بلکہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں زندگی گزارتے اور اللہ نے جو تمہیں آزاد دیے ہیں ان کو نیک کاموں کے اندر لگاتے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، یہ ہے جی سبب رسوائی اور عقیدہ فاسدہ کا نتیجہ۔ ذالکم اس میں اشارہ موصوف ہے، ظنکم پھر موصوف ہے، الذی ظننتم بربکم یہ موصول صلہ مل کے ظنکم کی صفت ہے، موصوف صفت مل کے پھر ذالکم اس میں اشارہ کی صفت ہے، یہ موصوف صفت مل کی مبتدا ہے، ارداکم یہ اس کی خبر ہے، اس کو سامنے رکھ کے ترجمہ سمجھنا ہے۔ یہ گمان تمہارا
وہ کہ تم گمان رکھتے تھے بے ربکم اپنے رب کے بارے میں، یہ تمہارا گمان جو تم اپنے رب کے بارے میں گمان رکھتے تھے، کیا ہوا؟ اسی غلط گمان نے ارداکم تمہیں کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ ہاں جی، اسباب رسوائی نتیجہ عقیدہ فاسد کا نتیجہ، پہلا نتیجہ ارداکم، یہ ہے پہلا نتیجہ، برباد کر دیا اس نے تم کو۔ فاصبحتم، دوسرا نتیجہ، پس ہو گئے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فرمایا کہ یہی جو تمہارا نظریہ تھا نا اللہ کے بارے میں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کو کوئی دیکھنے والا سننے والا کوئی نہیں ہے، اسی غلط عقیدے اور نظریے نے تمہیں برباد کیا ہے کہ تم کھلم کھلا پھر نافرمانیوں پر لگ گئے اور اپنی منچاہی زندگی تم نے گزاری، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی، عقیدہ توحید کو قبول نہیں کیا، انبیاء کی نبوت کو تم نے تسلیم نہیں کیا، اس لیے تم دنیا کی زندگی برباد کر کے آ گئے۔ فاصبحتم من الخاسرین، آج تمہارے حق میں نقصان اور نقصان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، ان کا خلود فی النار۔ اور تیسرا نتیجہ فَإِن يَصْبِرُوا، پس اگر صبر کریں وہ، پس جہنم مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر معذرت کریں وہ، فما ہم من المعتبین، پس نہیں ہیں وہ درخواست قبول کیے ہوئے، معذرت قبول کیے ہوئے۔ فرمایا اب جب قیامت میں جزا سزا کا وقت آ گیا، فرمایا یہ کفار اور مشرکین ان کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے جہنم ہے، اور مجرمین یہ لوگ آ کر کے یہاں صبر کریں تب بھی ٹھکانہ جہنم ہے، جزا فضا کریں اور بے صبری کریں تب بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے دنیا میں انسان کی یہ فطرت ہے نا، انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہو کر کے تھوڑا صبر کر لے نا تو وہ مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اے انسان کے عزیز و اقارب میں بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی، ماں فوت ہو گئی، باپ فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، انسان وقتی طور پر بہت گہرا صدمہ محسوس کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، روتا ہے، آخر 2-4 دن کے بعد رو رو کے کیا ہو جاتا ہے جی؟ خاموش ہو جاتا ہے، وہ مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ فرمایا وہاں یہ کیفیت نہیں ہوگی تم نظریہ بنا لو، اگر پکڑے بھی گیا تو چلو 2-4 دن لگیں گی پھر صبر کر لیں گے۔ فرمایا نہیں، وہ صبر کرنے سے مصیبت ہلکی نہیں ہوگی۔ اور دنیا میں انسان مصیبت میں گرفتار ہو جائے، جزا فضا کرے، شور شرابہ کرے، کسی مار پہلی ہوئے نا تو سیاح جاکو تو ہونا جڑا شور پا دے جی، گل نہیں سمجھ آئی نہیں جی؟ شور پاوے نا تو اساں پھر مارنی پہلی جی، بچ وے نا جی، اگلے رحم آوے نا، تو جڑا چپ کر کے کھل رہے نا تو پھر اساں لگنیاں۔ فرمایا قیامت والے دن اگر تم جزا فضا کرو تب بھی ٹھکانہ جہنم ہے، صبر کرو تب بھی تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ یہی کہا جی فَإِن يَصْبِرُوا، پس اگر صبر کریں وہ، پس فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، جملہ اسمیہ جزا واقع ہو تو فعلانی واجب ہوتی ہے۔ ہاں جی، پس جہنم ٹھکانہ ہے ان کے لیے، اور اگر وہ معذرت کرنا چاہیں فما ہم من المعتبین، تو پس نہیں ہیں وہ معذرت قبول کیے ہوئے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ، اسباب گمراہی، یہ ہے جی سورت کا مقصودی مقام۔ سورہ مومن کے دعوے میں پڑھا تھا آپ نے کہ اپنی حاجات و مشکلات میں کس کو پکارو؟ صرف اللہ ہی کو پکارو۔ اس پر ایک شبہ وارد ہوا کہ بھائی دیکھو، ہم کئی دفعہ اگر اس طرح دیکھتے ہیں کہ اپنی حاجات اور مشکلات میں ہم اپنے بزرگوں کو اور اپنے اولیاء کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں تو ہماری مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ ہماری خوابوں کے اندر آ کر، بعض اوقات ہمارے بالکل سامنے آ کر کے وہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ تو پھر کیسے کہتے ہو کہ حاجات اور مشکلات میں صرف اللہ کو پکارو؟ اس کا اللہ رب العزت نے جواب ارشاد فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے مقرر کر دیے ہیں ان پر قرناء، قرین کی جمع ہے، ساتھ رہنے والے، دوست، مورزین عن القرآن کے نتائج۔ فَزَيَّنُوا لَهُمْ، پس مزین کر دیا انہوں نے ان کے لیے، ما بین ایدیہم، ہاں جی شیاطین کے کارنامے، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، وحق، نتائج مشرکین، ثابت ہو گئی ان پر بات، فی اممن، یہ فی بمن مع ہے، مع اممن، 7 جماعتوں کے، قد خلت من قبلہم، جو گزر گئی ہیں ان سے پہلے، من الجن والانس، یہ کا بیان ہے، یعنی جنات میں سے اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، فیصلہ خداوندی
بے شک وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ اس شبے کا جواب دیا کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی میں حد عبور کر جاتا ہے نا، بالکل گمراہی کو اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے دل پر مہر جباریت لگ جاتی ہے، پھر اس کے اوپر شیاطین مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ وہ شیاطین پھر اللہ نے ان کو قدرت دی ہے اس بات کی کہ وہ مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ وہ شیاطین پھر ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے ہر ممکن طریقے سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ شیاطین بزرگوں کی شکل میں آ کر کے کبھی خوابوں میں آتے ہیں، بزرگوں کی شکل میں متشکل ہو کر کے کبھی سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر ان کو کہتے ہیں تم فلاں کو پکارو کوئی مصیبت میں۔ خود ان کو جو ہے نا حضرت شیخ فرماتے تھے، استاد ان کی بات نقل کرتے تھے، شیطان خود چونڑی لگا لیتا ہے، درد محسوس ہوتا ہے مشرک کو، پھر اس کو راستہ بتلاتا ہے کہ فلاں زیارت پر جاؤ، وہاں جا کر کے چڑھاوا چڑھاؤ اور منت مانو تو تمہاری یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ جب انسان وہاں گمراہ ہو کر کے پہنچ جاتا ہے، وہ شیطان کا بتلایا ہوا راستہ اختیار کر لیتا ہے، تو شیطان اس کی چونڈی چھوڑ دیتا ہے، تو کہتا ہے دیکھو جی بابے نے زیارت فلانے نے قبراں تے کلی ٹھوکی تے دندے نہ درد وال ہویا کہ نہیں ہویا۔ یہ پھر شیطان الٹی پٹیاں پڑھاتا ہے۔ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں جو انسان جس کے دل پر مہر جباریت لگ جاتی ہے، پھر شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، یوں اس کو پھر جو ہے نا کیا ہر طریقے سے وہ گمراہ کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا من بین ایدیہم ومن خلفہم، ایک تفسیر بین ایدیہم وخلفہم کی یہ ہے کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر ممکن طریقے سے اس کو جو ہے نا گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک تفسیر من بین ایدیہم کی ہے آخرت، اور خلفہم سے مراد ہے دنیا۔ آخرت کے بارے میں گمراہ کرتے ہیں کہ آخرت واخرت کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری ویسی باتیں ہیں، بس دنیا ہے اسی میں مزے اڑاؤ۔ اور من خلفہم پچھلی زندگی، یعنی یہ دنیا ہی جو ہے نا مزے لینے کی جگہ ہے، اور پھر شیطان اس پر مسلط ہو کر کے خواہشات اور لذات پر اس کو بھارتا ہے، اور انسان پھر اللہ سے دور ہوتے 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 بالکل دور ہو جاتا ہے اور شیاطین کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس وہ روکے جائیں گے یعنی ان کو جماعتیں پہنچتی جائیں گی، سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے وہ اس جہنم پر، شہد علیہم، گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے، بما كانوا يعملون، اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ ایک اعتراض یہاں وارد ہوگا کہ دیکھو سورہ یاسمین میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہوں پر کیا لگا دیں گے؟ مہر لگا دیں گے، زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اور قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم، ان کی زبانیں گواہیاں دیں گی ان کے خلاف۔ تو بظاہر تعارض ہے، جواب یہ ہے کہ یہ مختلف احوال اور مختلف زمانوں کے اعتبار سے بات ہے۔ کبھی اللہ زبان پر مہر لگا کے دیگر اعضاء سے گواہیاں لے گا، اور کبھی دیگر اعضاء کو خاموش کروا کے زبان سے کیا لے گا؟ گواہی لے گا جی۔ وقالوا لجلودہم، وہ کہیں گے اپنے چمڑوں کو، قالو ماضی کا صیغہ ہے، کہہ دیا انہوں نے، نہیں کہیں گے، کیوں؟ قیامت کے احوال کو یقینی ہونے کی وجہ سے ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، گویا کہ یہ باتیں ہو چکی ہیں، اتنی یقینی ہیں۔ کہیں گے وہ اپنے چمڑوں سے، کیوں تم نے گواہی دی ہمارے خلاف؟ وہ چمڑے جواب دیں گے، بلوایا ہمیں اللہ نے، وہ اللہ جس نے بولنے کی طاقت دی ہر ایک چیز کو، وہ اللہ اس نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ، اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو۔ وما کنتم، اور نہیں تھے تم چھپتے اس بات سے کہ گواہی دیں گے تمہارے اوپر تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے، لیکن تم گمان کرتے تھے اس بات کا کہ بے شک اللہ نہیں جانتا بہت سارے اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ یہی تمہارا گمان جو تم نے اللہ کے بارے میں گمان کیا، ہلاک کر دیا اس نے تم کو، پس تم ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، پس اگر وہ صبر کریں، پس جہنم ٹھکانہ ہے ان کا۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ معذرت کرنا چاہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہیں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، پس وہ نہیں درخواست قبول کیے جائیں گے۔ کیوں؟ پیچھے آپ نے پڑھ لیا ہے، جب موت نظر آنے لگ جاتی ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا مقام دنیا ہے، موت آ گئی تو دوسرا جہان شروع ہونے والا ہے، اب یہ توبہ کا جو ہے سلسلہ ختم ہو گیا۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ، مسلط کر دیتے ہیں ہم، مقرر کر دیا ہم نے ان کے لیے قرنا، دوست شیاطین میں سے۔ فَزَيَّنُوا لَهُمْ، پس وہ خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں ان کے سامنے، ما، اس چیز کو جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو گئی ان پر بات،
ثابت ہو گئی بات، یعنی عذاب کا فیصلہ اللہ کا ان پر لاگو ہو گیا، فی امم، جماعتوں کے ساتھ جو گزر چکی ہیں ان سے پہلے، جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، کیا بات ثابت ہو گئی؟ یہی بات کہ بے شک وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ بھئی آپ لوگوں کی طرف سے انتہائی زیادہ سستی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ میں کئی دفعہ تک کہہ چکا ہوں رضوان صاحب کو بھی، باقی حضرات کو بھی، کہ بھئی مشورہ کر کے موبائل کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ اتنی غفلت ہے، ہر ایک چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے جو ہے نا 1-1 فٹ لمبے موبائل اٹھائے ہوئے ہیں جی، رات کو 1-1 بجے تک، 2-2 بجے تک جو ہے نا آپ لوگ موبائل استعمال کرتے ہو۔ بتاؤ جو آدمی رات کو موبائل استعمال کرتا ہے وہ پھر جو ہے نا